باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ ناظرین محترم، یہ ایام انتہائی مصیبت کے ایام ہیں۔ خانوادہ رسالت میں صف عزا بچھی ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایام شہادت ہیں۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے، اور ان کے فضائل و مناقب کو، ان کے کمالات کو، ان کے فرامین کو، ان کے معجزات کو ایک محفل میں بیان کرنا، ایک کتاب میں جمع کرنا ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ تاہم جب تک ہم امیر المومنین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک محبت اور مودت جو ہے اس میں کمال حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا آج کی اس مجلس میں اختصار کے ساتھ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا و علی من نور واحد کہہ کے علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تعارف کروا دیا۔ ارشاد فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ارشاد فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ 13 رجب المرجب کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت عین کعبہ کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ تمام موالیان امیر المومنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر خانہ کعبہ کی طرف بھیجا، جبکہ انہیں اس وقت خواتین کی مدد کی ضرورت تھی۔ مادر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جا کر غلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے ایمان و ایقان کا اعلان اور مظاہرہ کیا۔ اللہم انی مومنۃ بک، پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔
یہ جملہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ اگر یہ جملہ کہتی تو یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ نہیں، فرمایا انی مومنۃ بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ گویا کہ علی ابن ابی طالب کی ماں جو ہے وہ پہلے ہی خدا کی توحید پر ایمان رکھتی تھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی تھیں، اور پھر اپنے اسی دعائیہ انداز میں اس اعلان و اعتراف کو بھی بیان کر دیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور یہ مولود جو اس وقت میرے شکم اطہر میں ہے اور مجھ سے تنہائی میں باتیں کرتا ہے، یہ علی جو ہے یہ بھی ولی ہے تیرا، میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور یہ میری تنہائیوں کا ساتھی ہے، میری اس مشکل کو اس مولود کے صدقے میں آسان فرما دے۔ یہ دعا مانگی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے، مشکل کشا علی کو وسیلہ بنا کے مشکل کشائی کی دعا کی۔ خداوند متعال نے مشکل کو حل فرمایا اور دیوار کعبہ کو شق کر دیا۔ آواز آئی ہاتف غیب سے کہ فاطمہ اندر چلی جاؤ۔ بی بی گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، ڈری نہیں ہے، اور سیدھی بیت اللہ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پھر جو ہی اندر داخل ہو جاتی ہیں تو دیوار آپس میں مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، کوئی اس کا نشان تک نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والوں میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں اور کوئی 20 کے قریب جوانان بنی ہاشم ہیں جو یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ فوری طور پر دوڑتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ فاطمہ کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہے، چابی لے آئیے، کیونکہ آپ کلید بردار تھے بیت اللہ کے، اور آ کر تالا کھولیے تاکہ خواتین کو فاطمہ کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ ابو طالب علیہ السلام آئے، وہی چابی ہے، تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سے لوگ بڑھے، تالا کھولنے کی کوشش کی گئی۔ کئی لوگوں نے انداز بدل بدل کے تالا کھولنے کی کوشش کی، لیکن عجیب اتفاق الہی تھا کہ تالا کھلنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ یہ کوششیں جاری رہیں کہ تالا کسی طور پر کھل جائے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور اطراف مکہ میں بھی خبر پہنچ گئی، اور آہستہ آہستہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ کے اندر کس طرح ہیں۔ اور جب سارے مکے کو اللہ نے جمع کر لیا تو اب پھر ایک دن صبح سویرے یہ آواز گونجی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاء ولی اللہ، اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوئی دیوار کعبہ کی طرف۔ کیا دیکھا کہ ایک دفعہ دیوار کعبہ پھر شک ہوتی ہے، اور قد ولد فی بیت اللہ ولی اللہ کی آواز سن کے سب کی نگاہیں دیوار کعبہ سے ٹکراتی ہیں، دیوار پھٹتی ہے، فاطمہ علی کو ہاتھوں پہ لے کے خرامہ خرامہ باہر تشریف لاتی ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک پہ لیتے ہیں۔ علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلی نگاہ جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ آغوش مصطفیٰ میں تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ لعاب دہن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کے پہلی غذا لیتے ہیں،
اور پھر ماں سے کہتی ہیں کہ اس کی تربیت کی ذمہ داری میرے حوالے کرتی جائے۔ علی کی تربیت رسول اللہ شروع کرتے ہیں، لعب دہن رسالت چوستے ہی اعلان کرتے ہیں اور بول کے دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر عیسیٰ جو ہے وہ آغوش مادر میں بول سکتا ہے تو جو فخر عیسیٰ ہے وہ بات کیوں نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ مومنون کی کئی آیات کی تلاوت کر کے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو علی تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا، اور فرقان والوں کے فرقان سے اس طرح جواب دے گا کہ ہر کتاب خود پکار کے کہے گی کہ جو جواب علی نے دیا ہے وہی عین حق ہے۔ آغوش رسالت میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام خالق کائنات سے علی کے نام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہاتف غیب سے خدا کا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ان کے نام کو اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا ہے، تو لہٰذا جس کا نام علی اللہ رکھے گا وہ کتنی بلندیوں کا مالک ہوگا۔ اور یہ وہ نام تھا جو جنت سے آسمانوں سے نازل ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آغوش میں تربیت شروع کی۔ خود علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس طرح تربیت ہوئی جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے اونٹنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا پھر دوسری تعبیر علم یوں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح علم دیا جس طرح کبوتر جو ہے وہ دانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر رحلت سے ایک دن پہلے مصطفیٰ نے مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 باب علم تعلیم فرمایا، جن میں سے میں نے ہر باب سے کئی ہزار باب علم جو ہیں وہ حاصل کیے اور اجتہاد کیے۔ اس طرح تربیت کا سلسلہ رہا۔ 12 سال تک رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، دعوت ذوی العشیرہ آئی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں وہی میرا خلیفہ، میرا جانشین اور میرا وزیر ہوگا۔ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی بھی نہیں تھا جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان و اعتراف کیا ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تینوں مرتبہ بیٹھے اور پھر تینوں مرتبہ دوبارہ اٹھے، سوائے علی کے جب کوئی آگے نہ بڑھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی انت وصیّی و انت وزیری من بعدی، علی میرے بعد میرے خلیفہ، میرے وزیر، میرے جانشین، میرے ناصر و مددگار آپ ہیں۔ بے شک ابو لہب وغیرہ نے تانے دیے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، فرمایا انا وازرک یا رسول اللہ، انا انصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر علی کی پوری زندگی جان نثاری سے عبارت ہے۔ شب ہجرت کو لیجئے، بستر مصطفیٰ پہ سو کر علی کی جان کو بچایا۔ اس طرح گہری نیند سوئے کہ میکائیل اور اسرافیل جو ہیں وہ سرہانے اور پینتی کی طرف کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرے؟ تو سبھی کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا زمین پہ دیکھو کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ علی کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَمَن يَشْتَرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہے کوئی جو اللہ کی مرضیوں کو خرید لے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ابھی سو کے اٹھ کے پائے نہیں تھے، سو کے اٹھے نہیں تھے کہ مرضی یزداں کے مالک بن گئے تھے۔ امانتیں کفار و مشرکین کے حوالے کر کے علی کو حکم ملا تھا کہ فاطمیات کو ساتھ لے کر
مدینہ منورہ پہنچانا ہے۔ میں نے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھنا جب تک آپ نہیں پہنچ جائیں گے۔ ناظرین محترم، امیر المومنین کو اتنا یقین کامل تھا وعدہ رسالت پر کہ اطمینان کی نیند سوئے کہ کم از کم آج کی رات موت مجھے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے حبیب نے یہ کہہ دیا ہے کہ امانتیں دے کر تم مدینہ پہنچ جانا۔ امانتیں حوالے کر کے علی مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں استقبال ہوتا ہے، یثرب میں داخل ہوتے ہیں، مواخات اور بھائی چارے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ رسول خدا ایک مہاجر کو ایک انصاری کو دوسرے مہاجر کا بھائی بناتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے سازش کی تھی کہ جو مہاجر ہیں ان کو فضیلت ملنی چاہیے، اور ادھر جا کر انصار سے کہا کہ تم نے بہت مدد کی ہے، تمہیں مقام و رتبہ ملنا چاہیے۔ تو جب یہ خلش پیدا ہوئی اور یہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا کرنے کی سازش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو وحی الہی سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے یہودیوں کی اس سازش کو ختم کرنے کے لیے مواخات کا سلسلہ شروع کیا۔ صبح سے شام تک ایک دوسرے کے بھائی بناتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکیلے رہ جاتے ہیں۔ چہرہ مغموم ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ علی پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، صبح سے لے کر اب تک ہر انصاری کو مہاجر کو انصاری کا آپ نے بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو میں محمد بھی ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنا، لہٰذا اے علی یہ لوگ تو دنیا میں بھائی ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ جو مصطفیٰ کا بھائی ہو اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ ناظرین محترم، جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اسلام اور کفر کا کوئی بھی ایسا معرکہ نہیں ہے کہ جس میں علی موجود ہوں اور فتح نہ ہوئی ہو۔ بدر ہے تو علی کے ہاتھوں فتح ہوا، احد ہے تو علی کے ہاتھوں فتح ہوا، ذوالفقار حیدری ملی تو احد میں علی کو ملی، اور اگر خندق کا معرکہ سر ہوا تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے سر ہوا، اور رسول اللہ نے علی کی ایک ضرب کو ثقلین کی بندگی سے افضل قرار دے دیا۔ اور جتنے بھی سریے ہیں، جتنے بھی سرایا اور جتنے بھی معرکے ہیں، اس میں علی ابن ابی طالب سب سے آگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام حکومت قائم کرتے ہیں۔ رسول نے بار بار اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت، خلافت، جانشینی، وزارت، وصایت کا اعلان کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اللہ کے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو کج دل تھے، جن کے دلوں میں بغض علی پایا جاتا تھا، جو علی سے خار کھاتے تھے، انہیں علی ہضم نہ ہو سکے، اور بالآخر ابن عباس کو یہ کہنا پڑا کہ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ علی ابن ابی طالب، کہ زمانے رسول میں جب کبھی ہمیں کسی بھی منافق کو جاننا پہچاننا ہوتا تو ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے، مسکرا دیتا، سمجھ جاتے کہ یہ حلال زادہ ہے، اور اگر جل بھن جاتا، ہمیں پتہ چل جاتا یہ حرام زادہ ہے، تو ہم علی کی محبت سے حلال زادوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ قدم قدم ملا کے چلنے والے، میدان مباہلہ ہو تو علی ساتھ نظر آتے ہیں، کوئی بھی مقام ہو تو علی ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ جنگ خندق جو ہے نا، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں کل کفر کا نمائندہ عمرو ابن عبد ود جو وہ خندق عبور کر کے آ گیا تھا، اس بدبخت نے ایک تلوار کا وار کر کے آپ کے سر اقدس کو زخمی کر دیا تھا۔
رسول خدا نے بے شک علی کی ایک ضرب کی قیمت تو یوں بیان فرمائی تھی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی خندق کے دن کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ لیکن علی کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یا رسول اللہ آپ رو کیوں پڑے؟ فرمایا علی آج کی تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک اور زخم یاد آ گیا ہے جو زخم ختم نہیں ہوگا، اور وہی زخم آپ کی شہادت کا باعث بنے گا۔ وہ علی جو خیبر شکن ہے، خیبر سے اتنا سونا آیا کہ صحابہ نے کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا۔ زہرا صدیقہ یہ پوچھتی ہیں کہ علی میں نے سنا ہے کہ اتنا سونا آیا ہے کہ لوگ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے لے گئے ہیں۔ فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پوچھ لیا ابوالحسن آپ کے حصے کا سونا کہاں ہے؟ فرمایا مدینہ کے یتیم و مسکینوں میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں۔ بطول نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر اللہ تو کتنا کریم ہے، مجھے ایسا کریم شوہر عطا فرمایا ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کریم نہیں ہے۔ خود گھر میں فاقے ہیں لیکن کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، کبھی کوئی فقیر خالی نہیں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے۔ رسول اکرم کی رحلت بہت بڑا صدمہ تھا اہل بیت نبوت کے لیے، خاص طور پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ حسنین کریمین شریفین کے لیے۔ علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی رحلت پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ علی جیسا کریم اور علی جیسا صابر بھی رسول اللہ کی رحلت پہ کریا کرتا رہا، اور علی کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سقیفہ میں خلافت کی تقسیم میں الجھ جاتے ہیں، اور بطول کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہتا ہے۔ علی نے اکیلے نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ کو دفن کیا۔ جب اصحاب کو پتہ چلا تو اس پہ شور و غوغا ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فاطمہ جیسی مظلومہ بنت رسول بظاہر رسول جو ہے وہ شکستہ پہلو کے ساتھ اس دنیا سے چل بسی۔ علی کے لیے بہت بڑا صبر کا یہ امتحان تھا کہ سامنے فاطمہ جیسی زوجہ تڑپ رہی ہو، محسن جیسا بیٹا شہید ہو جائے، حسن اور حسین جو ہیں وہ 7 اور 8 سال کی عمر میں یتیم ہو جائیں، زینب و کلثوم 3 اور 5 سال کی عمر میں ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائیں۔ خدا جانے کن حالات میں علی نے یہ صبر کیا۔ اور پھر سقیفہ بنی سعدہ میں علی کے حق کو چھین لیا جاتا ہے۔ علی احتجاج کرتے ہیں، علی چاہتے تو غلط طریقے سے اپنے حق کو چھین سکتے تھے، لیکن ناظرین محترم علی کے نزدیک اپنا جائز حق لینا غیر شرعی طریقے سے وہ جائز نہیں ہے۔ اپنا حق جاتا ہے تو جانے دو، لیکن علی نے ناجائز ذریعہ استعمال نہیں کیا۔ یہ علی کی سیرت تھی، یہ علی کا کردار تھا۔ دوسرا مرحلہ آیا، تب بھی علی کو خلافت سے محروم کر دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ آیا، سیرت شیخین کی قید لگا کے علی کو پھر بھی حق کے خلافت سے محروم کر دیا گیا۔ علی احتجاج کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے ان کی بیعت کر لی تھی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ علی نے دین کے لیے تو ان کی مدد کی، جب بھی دین پہ مشکل آئی تو علی ان کی رہنمائی فرماتے رہے، لیکن اپنے چھنے ہوئے حق پر بھی احتجاج کرتے رہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات اس بات کے گواہ اور امین ہیں کہ علی بن ابی طالب نے اپنے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ چھن گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن غلط طریقے سے واپس نہیں لیا۔ اور جب چوتھی مرتبہ علی کو مجبور کر کے مسند خلافت پیش کی گئی تو فرمایا تھا کہ اگر ان حاضرین کا اجتماع جو ہے یہ احتجاج نہ کرتا
اور یہ نہ کہتا کہ ہم روز قیامت خدا کا ضرور شکایت کریں گے تو میں کبھی بھی تمہاری اس منصب خلافت کو قبول نہ کرتا۔ یہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنا پڑا تھا، علی تخت و تاج تمہارا محتاج ہے، تم تخت و تاج کے محتاج نہیں ہو۔ علی ابن ابی طالب نے مسند خلافت تو سنبھال لی، لیکن علی کی آزمائشوں میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ امیر شام کی طرف سے علی کو الجھایا گیا، کچھ لوگوں نے خلافت میں شریک ہونے کا مطالبہ کر ڈالا، کچھ لوگوں نے کرتا خون آلود عثمان کو اٹھا کر انتقام خون عثمان کا نعرہ بلند کر کے علی کو جنگوں میں الجھا دیا تھا۔ علی کبھی بصرہ میں جا کے جنگ جمل لڑ رہے ہیں تو کبھی صفین میں جا کر کبھی خوارج کا مقابلہ کر رہے ہیں تو کبھی دشمنان آل محمد کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود علی کی حکومت عدل تھی۔ علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، علی کی حکومت میں کوئی بیت المال سے محروم نہیں رہتا تھا۔ علی اس وقت تک مسند اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے جب تک بیت المال کی آخری پائی کو بھی مستحق تک نہیں پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن دو بزرگوار اصحابی علی کے پاس یہ نیت لے کر آئے کہ علی سے کچھ زیادہ بیت المال مانگتے ہیں اور خلافت میں حق مانگتے ہیں، تو آپ نے جو اس وقت مصروف تھے سرکاری کاموں میں چراغ کو خاموش کر دیا اور پھر اپنے تیل سے چراغ جلا کے کہا کہ شیوخ کیوں آئے ہو؟ تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہنے لگے، جو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت المال کے تیل کو جلتا ہوا پسند نہیں کرتا، وہ ہمیں بیت المال سے اضافی کیسے دے گا؟ یہ سوچ کے خاموش ہو کے چلے گئے، لیکن علی کو چین سے نہیں سونے دیا، علی کو چین سے حکومت نہیں کرنے دی، علی کو چین سے اور سکون کے ساتھ علی کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا۔ علی نے آ کر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، لیکن جنگوں پہ جنگیں تھیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں تھیں، یہاں تک کہ 19 رمضان کی صبح کو خوارج کے ایک گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ علی کو ہم نے قتل کر دینا ہے۔ علی نے جا کر ساری رات جو عبادت میں مصروف رہے، ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کیا تھا، جا کر مسجد میں جب اذان دی تو اس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم کو نیند سے بیدار کیا، بغیرت اٹھ تو اپنا جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے۔ علی کی یہ آخری اذان تھی کوفہ میں۔ عزیزان گرامی، بطول کی بیٹیوں نے پردیس میں یہ اذان خدا جانے کس طرح سنی تھی، اس لیے کہ یہ مصیبت زدہ اذان تھی، یہ دکھی اذان تھی جس نے بطول کی بیٹیوں کے کلیجوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ صدائے غم جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی کہ اتنے میں علی حالت نماز میں ہیں، یہ بے غیرت اٹھتا ہے اور زہر آلود تلوار کے ساتھ علی روزے کی حالت میں ہیں، علی سجدے کی حالت میں ہیں، حالت سجدے میں بغیرت ظلم کی تلوار کا وار کرتا ہے۔ ادھر علی کا سر پھٹتا ہے، ادھر جبرائیل جو ہے وسط آسمان میں یہ نوحہ پڑھتا ہے کہ یا اہل العالم قد قتل امیر المؤمنین، اور دنیا والو علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے۔ زمین میں زلزلہ آنے لگ گیا۔ یہ صدائیں بطول کی بیٹیوں نے اپنے گھر میں سن لی ہوں گی، یقیناً خدا جانے کس طرح بطول کی بیٹیوں نے یہ برداشت کیا ہوگا۔ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آ گئے، باقی بھائی بھی آ گئے، قاتل گرفتار ہو گیا۔ علی نے قاتل کو اپنا شربت پیش کر دیا، شربت پیش کر کے فرمایا بے غیرت میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کائنات میں قاتل کو شربت پلا کے علی نے وہ مثال قائم کر دی ہے جس کی پوری انسانیت میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر دوسری طرف بنی عبد المطلب کو بلا کے یہ کہا تھا کہ خبردار، انتقام کا نعرہ بلند کر کے تلواریں نیاموں سے باہر نہیں نکالنی۔ حسن بیٹا، اگر میں زندہ رہا تو مجھے حق انتقام ہے، معاف کر دوں یا انتقام لے لوں؟
قصاص لے لوں، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم قصاص لینا چاہو تو ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس بدبخت نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب کے عدل و انصاف کی انتہا۔ پردیس میں بطول کی بیٹیاں یتیم ہو جاتی ہیں، شہزادے اپنے بابا کو لے کر جب اپنے بیت الشرف کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ علی کے کانوں پہ زینب و کلثوم کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ حکم دیتے ہیں میرے اصحاب دور چلے جاؤ، میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی آئے سرکار امیر المومنین سے کہیں کہ آج تو اپنی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں اپنے اصحاب کے کانوں تک پہنچتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے، کل یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفہ کے در و دیوار ہوں گے، اسی کوفہ کے بازار اور دربار ہوں گے، اور تیری زینب و کلثوم کو خطبے دینا پڑیں گے، سر ننگے خطبے، رسن بستہ خطبے، پھر اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ ہمارا سلام ہو شہید محراب پر، ہمارا سلام ہو روزی اور نماز کی حالت میں شہید ہونے والے امام المظلومین سید الصابرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، جو یہ اعلان کر کے گئے تھے خدا کی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں، اور ستارہ صبح کو مخاطب کر کے فرمایا تھا گواہ رہنا زندگی بھر علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے یہی تو کہا تھا، کسرا میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت مسجد شہادت، لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔